ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، شہیدوں نے خون دیا ہے تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. جب تک شہید پیدا نہ ہو اسلام زندہ نہیں ہوتا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید قوموں کو زندہ کرتے ہیں، اسلام کو زندہ کرتے ہیں. اور شہید وہ شخصیت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں ارشاد فرمایا، شہید کو کچھ ایسے انعامات ملتے ہیں جو عام مرنے والے کو نہیں ملتے. شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. شہید پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا. شہید قیامت کے دن جو ہولناکی ہے، شہید اس سے متاثر نہیں ہوتا، محفوظ رہتا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب بڑی سختی ہونی ہے، دھوپ ہونی ہے، گرمی ہونی ہے، پسینہ آنا ہے، ہر بندے نے پسینے میں شرابور ہونا ہے، افراتفری کا منظر ہونا ہے. شہید کو اللہ تعالیٰ ایک تاج پہنائیں گے. اس تاج کے ایک یاقوت کی قیمت دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی 72 حوروں کے ساتھ شادی کی جائے گی جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی اور وہ گوری گوری حوریں ہوں گی. اور شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور ان کی شفاعت کی وجہ سے وہ 70 آدمی جنت میں جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. قومیں زندہ ہوتی ہیں شہداء سے. اور اسلام کی جو تاریخ ہے وہ تو شہداء سے بھری ہوئی ہے. کوئی دن ایسا نہیں سال کا کہ جس دن کوئی شہید نہ ہوا ہو. ہر دن کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے، اسلام کے لیے قربان ہوا ہے، اس نے اپنا خون پیش کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو فدا دیا ہے. 18 ذو الحجہ کو میرا پیارا عثمان ذو النورین قرآن پر امت کو جمع کرنے والا، وہ مظلوم مدینہ، اس کو مدینہ میں اس کے گھر کے اندر اس حالت میں شہید کر دیا گیا کہ آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کی آپ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کا خون گرا تھا۔ اس حال میں حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم کو مدینہ المنورہ میں شہید کر دیا گیا، حالانکہ حکومت بھی آپ کی تھی، فوجی بھی آپ کے تھے، صحابی بھی آپ کے تھے، لیکن باغیوں نے، اسلام دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ صبر کے پہاڑ بنے رہے، آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، آپ نے لڑنا گوارا نہیں کیا، آپ نے کہا کہیں مدینہ الرسول میں خون نہ گر جائے، آپ نے اپنی شہادت پیش کر دی۔ یکم محرم کو خلیفہ سوم فاروق اعظم، جس نے ایران پر حملہ کیا، فتح حاصل کی، جس کے آنے کے بعد اسلام جو پہلے کمروں تک محدود تھا، دار ارقم تھا، دار ارقم میں محدود تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، کہا یہ ہو نہیں سکتا، عمر اسلام میں آ جائے اور اسلام کمروں تک محدود ہو، نہیں، آج نماز کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ وہ عمر اس کو صبح کی نماز میں، خلیفۃ المسلمین مسجد نبوی میں صبح کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر مار کر شہید کر دیا۔ اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے پھول، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے کو کربلا کے میدان میں ان کے خاندان کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے اسلام کی داستان۔ اسلام کا تو کوئی دن ایسا نہیں جب کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ اور لوگ کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں کے ذہن میں کیا تھا؟ اسلام دشمن قوتیں کیا چاہتی تھی؟ کافر کیا چاہتے تھے؟ کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، اسلام مٹ جائے گا، عثمان کا نام مٹ جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، عمر مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، ان کا نام مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ نہ عثمان کا نام مٹا، نہ عمر کا نام مٹا، نہ حسین کا نام مٹا، نہ اسلام ختم ہوا۔ عثمان بھی آج زندہ ہے، عمر بھی آج زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، شہید ہونے کے بعد وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سورۃ آل عمران، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت گمان کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں، اور تم دنیا میں رزق کھاتے ہو، وہ رب کے پاس جنت میں رزق کھا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم فوت ہو گئے، بڑے پریشان تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریشانی میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، اپنے صحابیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، کوئی پریشان ہوتا تھا
اس کو پوچھتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا اس کے گھر جاتے تھے، پتا کرتے تھے میرے صحابی کو ہوا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں، غمگین ہیں، چہرے سے پریشانی کے اثرات واضح ہو رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ شہید ہو گیا ہے، قرض ہے، اولاد ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا، جابر بات غور سے سن، رب العزت نے آج تک کسی سے آمنے سامنے بات نہیں کی۔ رب العزت جب بھی بات کرتے ہیں پردے میں کرتے ہیں، لیکن تیرا باپ وہ شہید ہے، رب نے آمنے سامنے ان سے بات کی ہے۔ آمنے سامنے گفتگو ہے، رب العزت موجود ہے، سامنے تیرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ رب العزت پوچھنے والے ہیں، ان کا بندہ، ان کی مخلوق جابر بن عبداللہ کا باپ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے رب العزت پوچھ رہے ہیں، شہید کا اتنا اعزاز ہے، جابر عبداللہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا، اللہ اگر پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں یہ چاہتا ہوں مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، کیونکہ جو کٹتے ہوئے مزہ آیا، خون دیتے ہوئے مزہ آیا، وہ تو تیری جنت میں بھی مزہ نہیں ہے، مجھے دوبارہ بھیج، میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہماری سنت نہیں، جو ایک دفعہ آ گیا واپسی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، پھر دنیا والوں کو میری یہ زندگی ہی بتا دے جو تو نے مجھے انعامات دیے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا جو احد میں شہید ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان شہداء کی روحوں کو ایک سبز پرندے کے جسم میں ڈال دیا۔ شہداء کی جو روحیں ہیں یہ سبز پرندوں کے جسموں میں موجود ہیں۔ اب وہ سبز پرندے کیا کرتے ہیں، وہ جنت میں موجود ہیں، وہ نہروں سے بھی سیراب ہوتے ہیں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، جس نہر پہ وہ جانا چاہے جاتے ہیں، اور پھر جو پھل کھانا چاہے کھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کی رہائش کا کیا بندوبست کیا ہے، جو رب کا عرش ہے اس کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان قندیلوں کے اندر یہ پرندے رہتے ہیں۔ تو یہ جو شہداء ہیں نا احد کے، انہوں نے جب اپنا یہ کھانا پینا دیکھا اور اپنی یہ رہائش دیکھی تو اللہ رب العزت سے کہا، اللہ جی وہ جو ہمارے پیچھے ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ ہماری خبر تو پہنچا دے تاکہ وہ بھی شہید ہو جائیں اور وہ بھی لڑیں اور تیرے راستے میں کٹ مریں۔ اللہ نے کہا تمہاری خبر دے دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور تم دنیا کا رزق کھا رہے ہو، تم دنیا کے مکانوں میں رہ رہے ہو، تم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، جو اللہ کے شہداء ہیں وہ اللہ کی جنت میں ہیں اور پرندوں کی شکل میں وہاں اڑ رہے ہیں اور وہاں پھل کھا رہے ہیں اور وہاں کے انعامات سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور مومن جو ہے یہ تو اللہ سے سودا کر کے آیا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ تو مرنا تو ہم نے ہے ہی، لیکن جو اللہ کے راستے میں مر جائے، شہید ہو جائے، کٹ جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین
بے شک اللہ تعالیٰ نے تجارت کر لی ہے، سودا کر لیا، کن سے؟ من المومنین، مومنوں سے۔ خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دکاندار کون ہے؟ ہم مومن۔ ہمارا رب خریدار ہے اور ہم بیچنے والے ہیں۔ کیا سودا کیا ہے؟ بِأَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان سے ان کی جانیں خرید لی ہیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ کس بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ یہ اپنی جانیں مجھے دیں گے، یہ اپنا مال مجھے دیں گے، اس کے بدلے میں میں کیا کروں گا؟ میں انہیں جنت دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہونا ہے، اپنا خون پیش کرنا ہے۔ فیقتلون ویقتلون، قتل کرنا بھی ہے، قتل ہونا بھی ہے۔ میدان کارزار میں جانا ہے، معرکہ بدر برپا کرنا ہے، احد کے میدان میں جانا ہے، خندق میں پیش ہونا ہے۔ فیقتلون ویقتلون، کافروں کو قتل کرنا ہے اور اپنے شہداء پیش کرنے ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے باتیں کی ہیں، وعدن علیہ حقن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اللہ نے بطور ثبوت رجسٹری دے دی، تورات میں بھی رجسٹری، انجیل میں بھی رجسٹری اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ فَبَشِّرْهُ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اے مومنو، جو اللہ نے تم سے یہ جو تجارت کی ہے، تمہاری جانوں اور مالوں کے بدلے میں جو جنت تمہیں دی ہے، اس تجارت پہ خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کا مکان، دنیا کی تجارت، دنیا کی شہرت، دنیا کا عہدہ، وہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہے جنت۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ دوسرے انداز میں بتا رہے ہیں۔ یہاں تو تذکرہ کیا نا جنت، اب اللہ فرماتے ہیں جہنم سے کیسے بچنا ہے، عذاب علیم سے، عذاب عظیم سے، عذاب مہین سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ جی اللہ جی بتائیے وہ کون سی تجارت ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ ہوتا۔ ہوگا کیا جب تم یہ تجارت کرو گے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، جہاد فی سبیل اللہ کرو گے، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں پاکیزہ گھر دوں گا، کوٹھیاں دوں گا، وہ جنت جس میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو جنت میں چلا گیا، جو جہنم سے بچ گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ تجارت بتا رہے ہیں، اور جو یہ تجارت نہیں کرے گا، پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ
آباؤکم و اخوانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنی جماعت کو بتا دو، اگر تمہارے والدین اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا مال جس نے تم اکٹھا کر رہے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارت جس کے خسارے سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور تمہاری کوٹھیاں جس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو۔ اللہ نے رشتے بھی گنوا دیے، مال بھی گنوا دیا، تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، قیمتی رشتے وہ اللہ نے گنوا دیے، پھر مال، پھر تجارت، پھر کوٹھی، سب کچھ گنوا کے کیا کہا، احب الیکم، اگر تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، من اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ مومنین سے تجارت کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے تم نے؟ اپنی جان دینی ہے، اپنا مال دینا ہے۔ یہ جان کس نے دی؟ یہ جان دی عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس طرح جان دی؟ شہادت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کو بھی یہ معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین کو بھی یہ معلوم تھا مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ فتنوں کی حدیثوں کے بارے میں پتہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان سے پوچھتے ہیں کہ فتنوں کی حدیثیں تو بتائیں۔ کہنے لگے، اے عمر، تمہیں ان حدیثوں سے کیا مسئلہ، تمہیں ان فتنوں سے کیا مسئلہ؟ وہ فتنے نہیں آ سکتے جب تک دروازہ موجود ہے۔ اور وہ دروازہ کون تھا؟ وہ دروازہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے جب تک وہ دروازہ موجود ہے فتنے نہیں آ سکتے، ہاں جب وہ دروازہ ختم ہو جائے گا پھر فتنے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ جو ہے اس کو کھول دیا جائے گا یا اس کو توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ توڑنے سے مراد کیا ہے؟ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا آپ ایک دن جبل احد پر گئے، صدیق بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے، عثمان بھی ساتھ تھے۔ جبل احد نے زلزلہ آ گیا، گرنا شروع کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو کہا رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ وہ دو شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں اور تیرے نبی کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ آپ سے کہتی اے ابو جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، 22,000 مربع میل کے آپ مالک ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مدینہ میں کیسے شہید کر سکتا ہے؟ آپ شہادت کی دعا بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مدینے میں شہادت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دعا کیا کرتے تھے۔ شہادت سے پہلے آپ نے جمعہ پڑھایا،
اس جمعے میں آپ نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ خواب آپ نے کیا بیان کیا؟ کہنے لگے مجھے خواب آیا ہے کہ مجھے ایک جو مرغ ہے اس نے مجھے 2 چونچے ماری ہیں اور اس کا رنگ بھی سرخ ہے۔ آپ کو یہ تعبیر پوچھی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، انہوں نے کہا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ کو شہید بھی کوئی عربی نہیں کرے گا، عجمی کرے گا۔ اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 26 یا 27 ذو الحجہ کا دن ہے، نماز فجر آپ پڑھانے گئے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ خلیفۃ المسلمین ہے، مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور جماعت خود کراتے ہیں۔ ہماری تو فجر کی نماز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ خلیفۃ المسلمین ہے اور فجر کی نماز خود گئے ہیں جماعت کرانے۔ اور جب جماعت کرانے لگے تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آپ صفوں کو سیدھا کرتے تھے، تکبیر ہو جاتی تھی، صفوں کو سیدھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور تکبیر کہتے تھے۔ آپ پہلی جو رکعت ہے اس میں سورت لمبی پڑھتے تھے تاکہ لوگ پیچھے آ کر شامل ہو جائیں، اور دوسری رکعت جو ہے مختصر کرتے تھے۔ ابھی آپ نے تکبیر کہی تھی کہ ابو لولو فیروز، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا یہ غلام تھا، اس نے آپ پر خنجر کا وار کر دیا، اور اس خنجر کو اس نے اسپیشل تیار کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میرا جو مالک ہے یہ چکیوں کا کاروبار کرتا تھا، میرا جو مالک ہے مجھ سے 4 دینار لیتا ہے، آپ ذرا میری سفارش کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا آپ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے مالک کا خیال رکھا کرو۔ تو یہ کہنے لگا، یہ ابو لولو فیروز کہ عمر تیرا انصاف میرے علاوہ ہر ایک کو پہنچ چکا ہے، مجھے انصاف نہیں ملا۔ اس دن اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ اس نے ایک خنجر بنایا، اس کے 2 منہ تھے، پھر اس خنجر کو اس نے زہر میں بھگو کے رکھا، اور اس دن فجر کی نماز کے وقت یہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا ہوتی ہے۔ اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، وہیں مسجد نبوی میں ممبر کے پاس یہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی، ابھی آپ نے اللہ اکبر ہی کہا، اس نے خنجر کا وار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے کسی کتے نے مار دیا ہے، اور آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہے، وہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ تلاوت کر رہے تھے، آپ کو اس نے خنجر مارا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اب مسلمانوں کی صفیں تو موجود ہیں، مسجد نبوی بہت بڑی مسجد ہے، بہت زیادہ صحابہ کرام ہیں، یہ پھر وہاں سے نکلا صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے گیا، اس نے 7 صحابہ کرام کو زخمی کیا اور 7 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ پھر ایک صحابی نے چادر ڈال کر اس کو پکڑ لیا، جب اس کو معلوم ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میری جگہ جماعت کرائیں۔ انہوں نے جماعت کرائی، جماعت مختصر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ آپ کو بتایا گیا ابو لولو فیروز مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ کو مارا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، اجمی نے مارا ہے، شہید کیا ہے۔ پھر آپ کو گھر لے جایا گیا،
آپ کی انتڑیاں زخمی ہو گئیں، نبیذ پلائی گئی، دودھ پلایا گیا، جو کچھ بھی آپ پیتے تھے وہ نکل جاتا تھا۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب دیکھیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، جاتے ہوئے وہ کیا کام کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ جب جانا تو ہے اس دنیا سے، جب کسی کو یہ پتہ چل جائے بیمار ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا۔ عبداللہ بن عمر کو دو کام آپ نے کہے، کہا عبداللہ سب سے پہلے مجھے بتاؤ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ بتایا گیا آپ کے اوپر قرضہ ہے 86,000 دینار۔ آپ نے کہا یہ میرا قرضہ میرے گھر والے ادا کریں، اگر وہ ادا نہ کر سکے تو میرے قبیلے والے ادا کریں، وہ نہ ادا کر سکے تو پھر قریش والے ادا کریں۔ یہ آپ کی وصیت تھی، اور جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جو آپ نے اہتمام کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے خرچے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو بہترین، وگرنہ وہ جو آدمی فوت ہو گیا ہے اس کا جو پیچھے مال بچا ہے اس سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کے بعد اس کا جو قرضہ ہے وہ دیا جائے، اس کے بعد اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت فرض کیا اس نے اگر 1,00,000 روپیہ چھوڑا ہے تو 1/3 وہ وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور جو وصیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ورثاء کو نہیں ملتی، مثلا بیٹا، اولاد، بیوی، بچے، والدین، یہ ورثاء میں شامل ہے، اس کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا، ان کو تو وراثت ملنی ہی ملنی ہے، اس میں وہ کہے یا نہ کہے وہ تو حقدار ہیں۔ وصیت کرے، وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد ورثاء کو ان کا مال دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، آپ کو بتایا گیا۔ اور دوسری بات جو آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہی، آپ نے کہا جاؤ اماں جی کے پاس جاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا عمر بھیک مانگ رہا ہے، نبی کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، جہاں ابو بکر دفن ہے، وہاں پر مجھے دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ وہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اماں جی کہنے لگیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کسی کو نہیں دینی تھی، لیکن عمر کے بڑے احسان ہیں اسلام پر، عمر کو انکار نہیں ہو سکتا، جاؤ میں اجازت دیتی ہوں۔ آ کر بتایا گیا، حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میری تم میت کو لے کر جاؤ تو حجرہ کے سامنے رک کر ایک دفعہ پھر اماں جی سے پوچھ لینا، اماں جی کیا دفن کر دوں؟ پھر پوچھا گیا، آپ کو پھر وہاں پر دفنایا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان کا آخری وقت تھا میں ان کے پاس گیا، آخری باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمر، ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آخری باتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے بڑی تعریف کی حضرت عمر کی، آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس دنیا جہان کے سونا اور چاندی ہو تو اللہ کی قسم میں قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں فدیہ دے دوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری شخص ہیں جو آپ سے ملے، آپ کمرے میں موجود تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے، ان کی گود میں آپ کا سر تھا، اور آپ ملے، آپ عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں میرا سر نیچے زمین پہ رکھو، وہ نہیں رکھ رہے تھے، 2-3 دفعہ کہا کہ میرا سر زمین پہ رکھو، جب انہوں نے نہ رکھا تو اسے کہا
تیری ماں ہلاک ہو جائے، میرا سر زمین پہ رکھو۔ انہوں نے رکھا تو کہنے لگے، ہاتھ جوڑ لیے اور کہا اللہ جی اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آخری الفاظ ہیں اور آپ پرواز کر گئی آپ کی روح۔ 63 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال، عمر کی عمر بھی 63 سال۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو میں گیا، میں بڑا غمزدہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ان پر رحم فرما، اور کہنے لگے اے عمر اب کوئی ایسا آدمی نہیں بچا کہ جس کے اعمال کو دیکھ کر میں کہوں کہ ان کے اعمال جیسے میں بھی اعمال کروں گا۔ اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں سے ملائے، کیونکہ میں اکثر اللہ کے نبی سے سنتا تھا، اللہ کے نبی کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، تو اللہ تعالیٰ تجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وہی ہوا، ان کا ساتھ نصیب ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس رات جو ان کو خواب آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اس خواب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کی آخری بات میں آپ کو بتاؤں، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے گئے تو پیچھے جو خلافت کا مسئلہ تھا وہ اس کو کس طرح حل کر کے گئے۔ دیکھیے گا کتنی حکمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو ابو بکر کو تو وہ امام کھڑا کر گئے، وہ تو پتہ چل گیا کہ امام ہے ابو بکر، وہ بن گئے خلیفہ۔ جب ابو بکر گئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کے گئے، اس پر بھی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، 10 عشرہ مبشرہ صحابی جن پر اللہ نے جو ہے جنت ان کو خوشخبری دے دی۔ اب ان میں سے 6 کی آپ نے کمیٹی بنا دی۔ کون کون سے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ صحابی۔ 2 صحابی رہ گئے، ایک کا نام ہے عبید اللہ ابن جراح، یہ 18 ہجری میں فوت ہو گئے۔ ایک آدمی بچ گیا، اس کا نام ہے سعید بن زید، یہ حضرت عمر کا بہنوئی ہے۔ حضرت عمر نے ان کو خلافت میں شامل ہی نہیں کیا، ان کے قبیلے سے تھا، کہا ان کو شامل نہیں کرنا، یہ 6 بندے ہیں، اور کہا 3 دن کے اندر اندر خلیفہ بنانا ہے۔ 3 دن دے دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کا بیٹا ہے، آپ نے اس کو کمیٹی میں تو شامل کیا لیکن کہا اس کو خلیفہ نہیں بنانا۔ شامل کیوں کیا؟ کہا 6 آدمی ہیں، اگر ووٹ 3-3 سے بیلنس ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن عمر فیصلہ کرے، اور اگر عبداللہ بن عمر کا فیصلہ بھی نہ مانا جائے تو پھر عبد الرحمن بن عوف فیصلہ کرے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اور آپ نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ان 6 افراد کو ایک گھر میں اکٹھا کرنا ہے اور اجلاس کروانا ہے، اور ابو طلحہ انصاری کو کہا آپ نے 50 بندے لے کر ان کی نگرانی کرنی ہے۔ یہ اہتمام کر کے گئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صہیب رومی نے آپ کی نماز جنازہ اس لیے پڑھائی کہ آپ نے ان کو امام مقرر کیا تھا، چونکہ وہ امام تھے اس لیے سب نے کہا وہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ یہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام، ان کی آپس میں اتنی محبت، علی بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، سارے صحابہ ہمارے ہیں، کسی کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ ایک امام نے بڑی ہی پیاری بات کی، وہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تلک امت قد خلت من قبلکم، وہ امت وہ پہلے تھی وہ گزر گئی، یہ صحابہ گزر گئے، لہا ما کسبت
ان کے عمل ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے عمل تم کے ساتھ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے عملوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر تم صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرو گے، اہل بیت کے بارے میں کوئی بات کرو گے، تو کل قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ ان کی تو آپس میں بڑی محبت تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔